لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الصغرين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات محمد صاحبان علم میزان ملت قرآن مجید سورہ حج کی آیت کریمہ ہے جہاں پر یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے اور جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے وہ اس کے قلب کی تقوی کی دلیل ہے، یہ اس کے دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ عزیزو، اس سال اشر محرم 1443 ہجری میں بتصدق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے ایک سوال لے کر میں حاضر ہوا کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیوں ہے؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیوں کیا جائے۔ تو وہی بات آئی آپ کے ذہن میں رہے کہ پہلے تو طے ہو جائے کہ اللہ کی نشانی کیا ہے۔ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں رات کی گفتگو سے اس وقت کی گفتگو مل جائے کہ ہمارا وجود خود ایک نشانی ہے۔ میں صرف خالی آپ کو بیدار کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک درسگاہ ہے فرش عزائے حسینی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ اسکولوں میں بچوں کو پرانا سبق پہلے یاد کرایا جاتا ہے، پھر آگے کا سبق بعد میں سنایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہٰذا اللہ کی نشانی کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا وجود اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم فرش اعضاء کے ذریعے پہچانے جا رہے ہو۔ خدا کی قسم عجیب منزل ہے۔ وہ کریم اللہ، وہ رحمان خدا کبھی بھی کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر شرط یہ ہے کہ وہ حسینی بن کے عمل کرتا ہے تو ہمیشہ یادگار رہتا ہے۔ بالکل آپ کے سامنے حالات حاضرہ کو پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، آپ پہچانیں گے کیا ہے وہ خدا جو کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، یا یہاں دے دیتا ہے یا وہاں دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہاں بھی اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ فرش اعضاء پہ آنے والے کو کبھی اللہ خالی نہیں چھوڑتا، لہذا تم پریشان نہ ہونا، تم ایک بار تو آؤ در حسین پر، پھر دیکھو تمہاری موت بھی یادگار بن جائے گی۔ خدا کے لیے اگر ہم محسوس کر سکیں، کوئی شخص عید کے دن مر گیا اتنا ذکر نہیں ہوگا، کوئی شوال میں مر گیا، ذی الحج میں مرا، رجب میں مرا، شعبان میں دنیا سے گیا، کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن محرم کی نوعیت الگ ہے۔ بھئی اس کو معبود تم نے یہ کیوں اجر عطا کر دیا کہ کم سے کم دیکھو تو اس کا کردار کیا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، اعمال دکھائی دیے جاتے ہیں، نیت کوئی نہیں دیکھتا، اور سارے اعمال کا دار مدار نیت پر ہے۔ بھئی انصاف سے بتائیے، آپ زور و شور کے ساتھ نماز پڑھنا قابل قبول ہے یا نیت کے ساتھ؟
ہم نے نیت کچھ نہیں کیا، سورہ الحمد شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں تو قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے راشد صاحب نہ کہے کہ ہمارے یہاں جو مولانا آتے ہیں وہ نمازی ہے، نیت ایک نہیں، تو معلوم ہے جب تک نیت خالص نہ ہوگی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ کسی کی نیت پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یا خدا جانے یا مولا جانے، میں کس نیت سے آپ کے سید پور میں حاضر ہوا ہوں یہ مولا جانیں گے۔ ایسا آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں یا اللہ جانے ہم لوگوں کے لیے آتے ہیں یا مولا کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر یہ بلانے پہ آمادہ ہو جائے تو کوئی روک نہ پائے گا۔ تو ویسے ہی میرے عزیزوں، اگر کوئی مولا کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو قدرت اس کی زندگی کو اتنی یادگار بنا دیتی ہے کہ تم کبھی بھی مر سکتے تھے مگر اتنا انتظار کیا کہ دوسری محرم آ جائے۔ کیا مطلب کہ اصل میں اس کا ایک عمل اتنا پسند اس لیے کیا گیا کہ یہ منادی تھا۔ منادی اسے کہتے جو ندا دے۔ ان کے سارے کاموں میں جو بھی کام تھا ایک کام بہت بڑا تھا کہ لوگوں کو جا کے ندا دیتے تھے کہ فلاں وقت مجلس ہے فلاں مقام پر۔ دیکھیں میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ قدرت آواز دے رہی ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس لیے بھی میرے عزیزوں مجھے معلوم ہے کہ جانے والا دنیا والوں سے بھی کچھ طلب کرتا ہے، لہذا اگر انہوں نے خدمتیں کی ہے تو حق بنتا ہے کہ تھوڑا سا در حسین کا صدقہ دے دیا جائے۔ بھئی جانے والے تمہیں قبر میں کیا ملے گا ہمیں پتہ نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ شاید فرشتوں کے سامنے جو سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو اتنا کہنے کی تو مہلت ملے گی کہ ہم نے محرم میں کچھ تو کیا تھا۔ تو اب اپنی اپنی مرضی ہے، جو چاہے کر کے جاؤ۔ کوئی سال بھر تک کچھ کرتا ہے محرم میں نہیں کرتا، اور کوئی سال بھر کچھ نہیں کرتا ہے محرم میں بہت کچھ کرتا ہے۔ اے صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، پلٹ کے دوسری کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ آواز دے رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں یہ ان کے قلب کے تقوی کا نتیجہ ہے، یہ دلیل ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ان بھائیوں کے لیے جو رات نہیں تھے کہ میرے بھائی پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ بہترین لباس کیا ہے؟ کا لباس تقوی۔ دنیاوی لباس جو جسم کے لیے ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر تقوی ایک ایسی شے ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنا کرم ہے، زندہ رہو تب بھی تقوی کے ساتھ رہو گے، اور مر جاؤ گے تب بھی تقوی ہی کے ساتھ رہو گے۔ اب یہاں معاملہ ایک آیا تھا آخری منظر میں جہاں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یقین اور شک، تو قمر صاحب میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یقین کیا ہے کہ صحت کی دلیل ہے، اور شک کیا ہے؟ بیماری ہے۔ تو اب مجھے اطلاع بتائیے کہ جو صحت مند ہے اس کے لیے کوئی پریشانی کا سوال نہیں کہ یہ تو صاحب بالکل نجات کی منزل سے گزر جائیں گے، اور جو بیمار ہے پریشانیوں کے عالم سے گزر رہا ہے تو کہا اس کے لیے دقتیں ہیں۔ ذرا سا میں نے پوچھا بزرگ علماء سے یہ بتائیے، ہم نے دیکھا ہر لفظ کی ضد ہے، یعنی نور کی ضد ظلمت، دن کی ضد رات، روشنی کی ضد تاریکی، تو ویسے ہی نجات کی ضد کیا ہے؟ کہ ہلاکت۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی کسی کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے، کسی کے لیے ہلاکت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مالک کو اتنا بتا دے نجات کس کے لیے ہے کہ جو یقین کے ساتھ چلے اس کے لیے نجات ہے، جو شک کے ساتھ چلے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو قریب لانے کے لیے یاد دلاؤں، موقع تھا کہ جب جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کی، معبود یہ امت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ان پہ عذاب نازل کر دے۔ تو آواز آئی تھی کہ ٹھیک ہے تم کشتی بنا لو۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ لاؤ بنائیں، ایک بڑھیا ادھر سے گزر رہی تھی، اس سے خالی پوچھ لیا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگے کہ عذاب آنے والا ہے، اس کے بچانے کے لیے ہم کشتی تیار کر رہے ہیں۔ اچھا تو پھر جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ محفوظ رہے گا، اور جو نہیں آئے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، سامان لے کے گٹھری بندھی ہوئی پوٹلی کے طریقے سے آئی، کنو میں آ گئی ہوں۔ تو ابھی وہاں کشتی نہیں تیار ہوئی تھی۔ جناب نوح نے کہا ابھی نہیں رک جاؤ، جب کشتی تیار ہو جائے گی تب اس کے بعد لوگوں کو سوار کرایا جائے گا۔
اور کشتی جب تک بنے گی نہیں، تیار نہیں ہوگی، عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ چلی گئی، دوسرے دن پھر چلی آ رہی ہے، تیسری بار پھر آئی، چوتھی بار پھر آئی، تو نبی نوح نے کہا تم ایسا ہے پریشان مت ہو، جب ضرورت ہوگی ہم تمہیں خود بلوا دیں گے۔ اب میرے عزیزوں ذرا غور سے سنیے گا، نوح کے پاس بار بار آ رہی تھی، اب آج جناب نوح نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں بلوا لوں گا۔ اس سے نوح پر اتنا یقین تھا تو نجات پا گئی۔ جناب نوح کے قول پر اتنا یقین تھا کہ نجات پا گئی۔ اس کا مطلب اگر یہ شک کرتی تو ہلاکت کی منزل سے گزر جاتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی پر یقین رکھے تو نجات ہے، نبی کی کسی بات پہ شک کرے تو ہلاکت ہے۔ بھائی میں کیا کروں میرے عزیزو؟ اب جسے نجات حاصل کرنا تھی اس نے نبی پر یقین کیا، جسے ہلاکت کی منزل سے گزرنا تھا اس نے شک کیا، لہذا یہ چلی گئی۔ اب دلیل کیا ہے؟ یہ نجات پا گئی۔ کہا طوفان آیا، جناب نوح نے سب کو سوار کر دیا، لیکن کچھ ایسے حالات بنے کہ جناب نوح کے ذہن سے وہ بڑھیا نکل گئی، اور یہاں اعلان کیا تھا جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، جو نہیں آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا زوجہ نہیں آئی، ہلاک ہو گئی، بیٹے نے انکار کر دیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ ہود میں کہ نہیں آیا تو وہ ہلاک ہو گیا، مگر یہ بڑھیا تو رہ گئی میرے عزیزو، وہ اسی انتظار میں بیٹھی رہی کہ نوح بلائیں گے تو میں جاؤں گی، اور یہاں طوفان آیا اور چلا گیا۔ اب اس کے بعد جناب نوح کے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا، ذرا چل کے دیکھیں بستیوں کے کیا حالات ہیں۔ جاتے جاتے اچانک دیکھا ہے جھوپڑی ہے، وہاں ایک ننھا سا چراغ روشن ہے۔ جناب نوح کو بظاہر حیرت ہوئی، اتنا زبردست طوفان آیا کہ جھوپڑی بچ کیسے گئی؟ عزیزوں سنیے گا، جسے نبوت پر یقین ہوتا ہے جھوپڑی صحیح مگر نجات پا جائے، اور جو شک کی منزل سے گزرے تو لاکھ محلوں کے دائرے میں رہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ قریب جا کے جو دیکھا تو بڑھیا آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس کی نگاہ جناب نوح سے پڑی، کہا کیا چلوں؟ کہاں؟ وہ سارے حالات گزر گئے جس کا انتظار تھا۔ معلوم ہے کبھی کبھی نجات انتظار میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کیا جملہ آپ کے حوالے کروں؟ اس کا مطلب ایک بات یہ بھی ہو گئی، انتظار میں نجات ہے اور جلد بازی میں ہلاکت ہے۔ اسی لیے کہا گیا الصبر من الایمان والعجلۃ من الشیطان، صبر ایمان سے ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ میں نے شاید کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، مگر دن گزر چکے ہیں لہذا دوہراؤں آپ کی خدمت میں۔ میرے عزیزوں مومنین کا طریقہ یہ ہے، وقت و حالات کے حساب سے راستہ دکھاتے ہیں۔ ابلیس حالات دیکھ کر نہیں، وہ بندوں کو جلدی ورگلانے میں لگ جاتا ہے۔ کیا بیٹھے سوچ رہے ہو؟ جلدی بول دو۔ کیا غور کر رہے ہو؟ جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ معلوم ہے مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جلد بازی نہ کرو ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ ابلیس کہتا ہے کہ جلدی نہیں کیا تو خسارہ ہوگا۔ میرا دل چاہا میں ابلیس سے سوال کروں کون سا خسارہ؟ کہ دنیا میں جو کمانے کا وقت ہے وہ نہیں ملے گا۔ مومن کہتا ہے دنیا میں نہیں کمایا کوئی بات نہیں، صبر کر لیا تو وہاں کی دولت ایمانی مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے لوگوں کو مہلت دی ہے تو انہیں بہت سی صورتیں بھی دی ہیں۔ اس میں ایک ابلیس بھی ایسا ہے کہ کبھی اپنے چہرے میں نہیں آیا، ہم نے تو بھائی پہچانا ہی نہیں کہ ابلیس کہتے کسے ہیں، مگر جب وہ گزر گیا تو ہم نے کہا شیطان نے بہکا دیا۔ جناب بہلول کے سامنے ایک شخص آیا، بڑا متکبر بد اخلاق، ایک دن اس نے ہنس کے کہہ دیا دیوانے آل محمد کیا ہو سکتا ہے کبھی تم شیطان سے ہمیں ملوا دو؟ تو اتفاق سے یہ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں پہ نہر کا پانی بہ رہا تھا، بہت ہی صاف و شفاف۔
جناب بہلول نے کہا غور سے دیکھو ابھی نظر آ جائے گا۔ اب جو انہوں نے پانی میں غور سے دیکھا تو انہی کا چہرہ نظر آیا۔ کہ بہلول کیا مذاق کرتے ہو؟ اس میں تو میں نظر آ رہا ہوں۔ کہ سنو، مغرور بھی ابلیس ہے، بد اخلاق بھی ابلیس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے جو مغرور ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا، جو بد اخلاق ہے اللہ اسے دوست نہیں رکھتا۔ تو جسے اللہ پسند نہ کرے وہ ہے ابلیس، اور جسے خدا پسند کرے وہ ہے رحمان۔ رحمان کی کیا مطلب؟ معبود اپنے آپ کو تو نے قرآن سورہ رحمان میں اپنا تعارف کرایا ہے کہ سنو، رحمان اسے بھی کہتے ہیں جو اللہ کی صورت سے صورت ملا لے، اللہ کی سیرت سے سیرت ملا لے۔ اللہ تو دکھائی نہیں دیا تو اللہ کی سیرت کہاں نظر آئے گی؟ اللہ دکھائی نہیں دیا تو اس کی صورت کہاں نظر آئے گی؟ کہ میں نے اسی لیے علی کو مظہر بنا دیا۔ اب جو علی کو دیکھتا چلا جائے گا ربوبیت سمجھ میں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا نجات اور ہلاکت، اور یہ اسی وقت ہے جب بیماری اور صحت سامنے ہو، اور صحت ہے یقین، بیماری ہے شک۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل شک کے میدان میں قبول نہیں ہوتا، اور آخر میں منزل آتی ہے کہ بندہ عاجز ہو کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ ہم کھڑے ہوئے نماز مغرب پڑھنے کے لیے، پہلی رکعت کے رکوع میں گئے اور خیال نہیں آیا کہ سورہ الحمد پڑھا تھا کہ نہیں، پھر جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا نہیں پڑھا تھا، پڑھنا ضروری ہے کیونکہ نماز میں سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ہم نے نماز میں جلدی کھڑے ہو کر سورہ الحمد پڑھا۔ کوئی صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی سمجھ میں نہیں آیا رکوع سے سورہ الحمد کون سا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا معاف کیجیے گا، شک ہو گیا کہ نماز باطل ہو گئی، پھر سے پڑھیے۔ لیجیے، میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے رکوع کے بعد کھڑا ہوا، اچانک راستے میں خیال آیا قنوت پڑھا تھا کہ نہیں، پھر قنوت پڑھ لیا۔ وہ جناب پھر بیٹھے تھے، ان کا رکوع کے بعد کون سا قنوت ہوتا ہے؟ ہم نے کہا بھول گئے تھے کہ نماز باطل ہو گئی۔ تیسری رکعت میں سلام پڑھنے والے تھے، خیال آیا پتہ نہیں رکوع کیا کہ نہیں۔ خدا کے لیے محسوس کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اور جلدی سے کھڑے ہوئے اور رکوع میں گئے۔ پھر جناب نے ٹوکا یہ تشہد کے بعد کون سا رکوع؟ ہم نے کہا بھول گئے کہ ساری نماز باطل۔ عاجزی کے عالم میں نے کیا کہا؟ معبود اب نماز کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہے جب بندہ بار بار شک کرتا ہے تو اس میدان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میدان چھوڑنے کا نتیجہ اس لیے ہوا کہ شک تھا، جنہیں یقین تھا وہ ٹھہرے رہ گئے۔ اب ہم سے سوال نہ کیجیے گا وہ کیوں یہ کیوں نہیں۔ جو صحت مند تھا وہ اطمینان میں تھا، جو بیمار تھا وہ پریشان تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ کسی موقع میں کسی نے کہا، ہوتا ہے نا بز میں بہت سے لوگ آئے ہیں، آپ نے ان کا تعارف کرایا، ان کا تعارف کرایا، ان کا نہیں کرایا۔ کاش میں کیا ہوا، جب میں ممبر پہ گیا سب کو دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوئی لوگ غائب ہوئے۔ جو ٹھہرے تھے ان کو ہم نے پہچانوا دیا، جو غائب تھے ان کا تعارف نہیں ہو سکا۔ بھئی ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے کہ جو میدان میں آخر تک تھا اس کو ہم نے پہچان لیا، جو نظر نہیں آیا ہم کہاں اس کو تلاش کریں، جو ہے اسی سے وابستہ ہو جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اسی لیے ہم نے شیطان کو ہم پہچان نہیں پائے، وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ یسوسو فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتا ہے اور وسوسہ کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ کس نے کہا، یہ کس نے کیا؟ معلوم کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ شیطان نے کان میں ہلکا سا کچھ کہا، ہم ادھر مڑے تو ادھر کان میں کہا، ادھر مڑے تو ادھر سے بھاگا، ہماری سمجھ ہی میں آیا کدھر تلاش کریں۔ بس ایک بات طے ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے جو باہر جائے اس پہ بھروسہ نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے وہ تمہاری جو خود ہی نہیں ہے تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ جو موجود ہے وہی تمہاری مدد کرے گا۔ مولا متقیان نے آواز دیا گھبرانا نہیں، ہم نزا کے عالم میں بھی مدد کریں گے،
मलिक मौत के आने से भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब तुम्हें गुस्ल दिया जाएगा तब भी हम मदद करेंगे, जब कफन पहनाया जाएगा तब भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, और जब कब्र में लिटाले जाओगे तब भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब उन्होंने वादा कर लिया तो हमारे दिल ने आवाज दिया, मरने से बेहतर है जिंदगी में पुकार लो ताकि कामयाबी मिल जाए। सलाम पढ़े मोहम्मद। और जब हमने इनकी मंजिल को पहचानना चाहा, आवाज आई अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो। क्या है अल्लाह की निशानियां? का ये सूरज भी अल्लाह की निशानी है, ये चांद भी अल्लाह की निशानी, ये तारे भी अल्लाह की निशानी। और ये भी याद रखिएगा, जो भी चीज पहचानी जाती है किसी ना किसी जरिए से, सूरज को देखा माबूद ये निशानी है, एहतराम करना चाहिए। इसका जरिया कौन है? काली की उंगली का इशारा है। चांद का एहतराम क्यों किया जाए? का रिसालत की उंगली के जरिए से 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। तारे की क्या जरिया है इसके एहतराम किया जाए? का ये बीबी ज़हरा की जोड़ी पे उतरा है। मालूम जो भी इनसे वाबिस्ता हो गया उसी का एहतराम हो गया। मैंने रात आपसे कहा हमारा वजूद भी हमारा वजूद भी निशानी है और हमारा भी एहतराम जरूरी है। क्यों? कैसे कि हम उस जगह से उठे हैं कि जहां पे मलाइका भी आना चाहते हैं, और इसलिए हमारा एहतराम जरूरी है। ये भी सुन लीजिए मेरा अजीजो, अल्लाह जैसा करीम खालिक हमारा, उसने मजहब के जरिए एहतराम नहीं करवाया, हुसैनियत के जरिए एहतराम कराया है। मालिक हुसैनियत के जरिए से क्यों? का हुसैन ही इंसानियत का मालिक है, और इंसानियत का एहतराम होता है, हैवानियत का नहीं। कभी आपने देखा कहीं कोई जानवर बैठा हो उसका कोई एहतराम करे? उसको भगा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान बैठा हो तो उसे भगाया नहीं जाता है। यह भी अखलाक के खिलाफ है। अगर कोई बैठा हुआ है तो आप भगाइए नहीं, पूछिए वजह क्या है उसके बैठने की, और जब वजह मालूम हो जाए तो जो कुछ आपसे हो सके वो पूरा कीजिए। कोई इसलिए आपकी जोड़ी पे बैठा है उसे रास्ता नहीं मिला, कोई इसलिए बैठ गया है कि परेशानी में आया है, और ये दोनों इस लायक हैं कि इनकी मदद की जाए। जैसे रास्ता नहीं मिला उसे सिरात मुस्तकीम दिखाओ, जो परेशानी के आलम में आया है उसकी मदद करो। मैंने पूछा मालिक सिरात मुस्तकीम क्या है? का मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया आना सिरात मुस्तकीम, यानी गुमराही का रास्ता ये है जिसे सिरात न मिल जाए उसे रास्ता दिखाओ। और पूछिए बुजुर्ग से, बुजुर्ग उलमा से, अगर कोई किसी को रास्ता दिखाए ये बताइए काम अच्छा है या बुरा, तो वो आवाज देगा ये अच्छा काम है। मालूम लोगों को रास्ता दिखाना बेहतरीन अमल है। तब जिसने रास्ता अल्लाह वाला दिखाया वो कैसा होगा? जिसने उस तक पहुंचाने वाला रास्ता दिखाया वो कैसा होगा? एक बुजुर्ग आलिम दीन ने के सामने एक ईसाई बैठा है और जिद इस बात पे थी कि मेरा रसूल अफजल है या तुम्हारा रसूल अफजल है। आलिम दीन है, उनके सामने गुफ्तगू हो रही है, तो उन्होंने कहा हमारा रसूल अफजल है। तो उन्होंने इस तरीके से सवाल किया कि एक शख्स सो रहा है, 2 लोग बैठे हुए हैं, गुजरने वाला गुजरेगा तो सवाल किससे करेगा? जो बैठा हुआ है उससे या जो सो रहा है उससे? तो जाहिर जो बैठा है उससे सवाल होगा। वो एक मरतबा ईसाई राइब खड़ा हो गया, उनका आलिम था, कब समझ गए इस्लाम को शिकस्त हो गई, ईसाईयत को फतह हो गई। का क्या मतलब? का जो बैठा है वो मेरा नबी ईसा, जो सो रहा है वो तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद, क्योंकि आज भी ईसा फलक 4 में है। तो उन्होंने बरजस्ता का भाई तू समझा ही नहीं, चाहने वाले को रास्ता मिला नहीं, उससे सवाल किया। तो जो सो रहा था उससे पूछा नहीं, जो बैठा था उससे सवाल किया। उसने भाई हम भी इसी इंतजार में बैठे हैं कि सोने वाला उठे तो हम उससे सवाल करें, तुम भी बैठ जाओ। तो समझ में आया आपके? ईसा अभी बैठे हैं इस इंतजार में कि सोने वाला सामने आए तो हम रास्ता मालूम करें, यानी हम रास्ते के बारे में सवाल करें। तो भाई ये कहना था कि मतलब वो ईसाई खड़ा हो गया, मैं समझ नहीं पाया, पहली बार खड़ा हुआ था तो ये कहा इस्लाम की शिकस्त हुई, ईसाईयत को फलायाबी हुई। मगर अब जो खड़ा हो गया तो उसने कहा मेरी जहालत मिल गई, तुम्हारा इल्म मिल गया।
मालूम हुआ मेरे अजीजों, याद रखिएगा, सवाल करने वाला जाहिल होता है, बताने वाला आलिम। हर दौर में मैंने देखा कि पूछने वालों ने पूछा है, जवाब देने वाले ने जवाब दिया, मगर जिसने हर जगह जवाब दिया उसने कभी अल्लाह से नहीं पूछा मालिक क्यों। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो आता है ये दलील है कि हम जाहिल हैं। स्टेशन पे आप गए, फला गाड़ी पे बैठना है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, आपने कुली से पूछा तो कुली जो है आलिम है, आप जाहिल हैं। आप खिड़की में गए, आपने सवाल किया, वो काबिल है, आप जाहिल हैं। तो लिहाजा मेरे अजीजों, मैं आपकी खिदमत में मिंबर पे तो आ गया हूं, मगर और से सुनिएगा मेरे अजीजों, बात रह जाए तो सुबह कयामत तक याद रखिएगा, मैं आपके सामने एक जाहिल अदना शख्स हूं। यूपी में कह रहा हूं, साउथ वालों ने कहा कि अगर वहां कोई कह देता है तो लोग कहते हैं उतर आइए, फिर आपको बैठने की क्या जरूरत। जब आप खुद ही कह रहे हैं मिंबर रसूल पे कि हम जाहिल हैं, तो उसका मतलब आप सच कह रहे हैं। लेकिन ये भी सुन लीजिए, इंकिसारी नहीं है, हकीकत है, मैं जाहिल हूं। कल सुनिए, जब जाहिल है तो मिंबर में आने की जरूरत नहीं। आज कुछ जगहों में अजब चर्चा है, गुफ्तगू हो रही है, आपने बारहा सुना होगा कि इल्म है, मगर सोचिए इसके बारे में। साहब, उलमा को मिंबर पे आना चाहिए, जो हरा को मिंबर पे मत जाने दीजिए, जो साहिब इल्म है उन्हें मिंबर पे लाइए। मेरे भाई, होश के नाखून लो, क्या कह रहे हो? जो मिंबर पे आया वो अली नहीं है, जो मिंबर पे आया वो हसन नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मिंबर पे उलमा को आना चाहिए। अगर दावे इल्म कर देंगे तो अली से आगे बढ़ जाएंगे, जो अली का मुकाबला करेगा वो जलील हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ, मिंबर पे कभी तसन्नो न करना, गुरूर और तकब्बुर नहीं, उलमा को आना चाहिए। पहले दावा कर रहे हो, साबित करो कि तुम अली से ज्यादा अफजल हो। क्यों? इसलिए दुनिया में पूरी कायनात में कोई अली का मुकाबला न कर सका। भाई, न मालूम कितनी लैंग्वेज है, कितनी जबानें जानते हैं, वो भी जाने दीजिए। कितने सब्जेक्ट हैं, किसके किसके बारे में आपको इल्म है। आज दुनिया में कितने स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, कितनी किताबें हैं। का साहब कोई एक सब्जेक्ट पे हमें महारत है, जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, जो स्कॉलर है, वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने जाता है, उससे कि ये भी पढ़ाओ का इसके बारे में इल्म नहीं, तो इसका मतलब एक किताब का आलिम है, बाकी सब चीजों का जाहिल है। लाखों सलाम है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जब दिमश्क में पूछा था राहिब ने, आप उलमा में से हैं या जुहाला में से, तो बरजस्ता आपने जवाब दिया था, मैं जाहिल नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि सब कह सकते हैं कि हम आलिम हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं जो कहे मैं जाहिल नहीं हूं। आलिम किसी एक लफ्ज का है, लेकिन इमाम ने जो फरमाया मैं जाहिल नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी ला के रख दो, मैं किसी सब्जेक्ट में जाहिल नहीं हूं। चाहे तुम साइंस का सवाल करो तब भी इल्म है, तुम कला के करो तब भी इल्म है, दुनिया के बारे में पूछो तब भी इल्म है, आखिरत के बारे में पूछो तब भी इल्म है। तो इसका मतलब यह है, कोई मुकम्मल दावे इल्म कर नहीं सकता, और अगर करने लगेगा तो रिस्वा हो जाएगा। ये तो हक से मौला अली को था, सलूनी सलूनी। तो इसका मतलब यह है कि वो अकेला है कि जिसने कभी कोई सवाल नहीं किया, और सवाल करने वाला इसका मतलब मुकम्मल आलिम नहीं हो सकता है। जो हर तरफ से जवाब दे दे वो आलिम है। बच्चों को अपने करीब लाने के लिए करूं, पहचानिए मेरे अजीजों, आपने मुझसे कोई सवाल किया, मैंने कहा रुक जाइए, कल परसों जवाब दूंगा भी हूं मैं आपके यहां। यानी क्या मतलब? जैसा देख लूं समझ लूं तो बताऊंगा। अकेली जात अली की है, जल्दी में सवाल होना चाह रहे हैं। लोग इम्तिहानन आते थे, एहतरामन नहीं आते थे। लो जल्दी जल्दी से एक ऐसा सवाल कर लिया जाए, देखें कैसे जवाब देते हैं। क्या कहिए, बताइए, वो कौन सा जानवर है जो बच्चा देता है? वो कौन सा जानवर है जो अंडा? अब हम लोग होते तो आपको बताना शुरू कर देते, एक एक जानवर का नाम लेते। मौला अली ने बस एक जुमले में सारी बात की वजाहत कर दिया। जिस जानवर के कान बाहर है वो बच्चा, जिस जानवर के कान अंदर है वो अंडा। क्या मतलब?
اب تم خود تلاش کرتے ہو، تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تم جا کر جانوروں کی تحقیق کرو تو سمجھ میں آئے گا۔ اے عزیزو، کہاں جا رہے ہو جانوروں کے پیچھے؟ کائنات کی تحقیق کرو تو کامیابی مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھو محمد علیہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اپنے سے کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا۔ چلو ہم عالم ہیں، ندیم صاحب بیٹھے جاہل ہیں، آپ کو کیا پتا اگر یہ عطائے پروردگار میں آ جائے تو آپ کا سارا علم دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ میرے ایک ساتھی نے بڑی پیاری بات ایک موقع پہ کہا کہ یہ ممبر بھی عطائے مولا ہے، یہ یہاں سے ملتا ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ ایک روز میں چلا تھا کہ آج مومنین کے سامنے کچھ ایسے ایسے نقطے پڑھوں گا کہ وہ شاد ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، خوب واہ واہ کریں گے۔ اب وہ جو بیٹھے نقطہ بیان کرنے کے لیے بھول گئے، اور پھر اس کے بعد جو طاقت لگائی تو آواز بھی غائب ہو گئی۔ اب وہ صرف خالی سائیں سائیں ہو رہا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتر گئے۔ پھر انہوں نے مولا کی بارگاہ میں توبہ کیا کہ مولا کیونکہ کہہ کے چلا تھا کہ آج میں سناؤں گا میرے عزیزو۔ میرے مولا متقیان نے کبھی نہیں کہا میں سناؤں گا۔ نبی کریم سے اجازت لی تھی جب خانہ کعبہ سے باہر لائی ہیں فاطمہ بنت اسد، یہ پوچھا گیا کیا سناؤں؟ یعنی دعوے علم نہیں کیا تھا، نبی کے سامنے تصدیق کرا رہے تھے۔ بہت شاید مقصد یہ رہا ہو کہ بیٹی دنیا پہچان لے جو بچہ نبی کو سنا رہا ہے تو وہ سننے والا عالم ہوگا، جاہل نہیں۔ جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، علی بن ابی طالب نے اس آیات کی تلاوت کیا اور پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی ویسے تلاوت کی جو تلاوت کا حق تھا۔ میرے عزیزو، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو جو کتاب نازل نہ ہو نبی اس کی تصدیق کر لے تو اسے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑی گہرائی سے سوچئے گا کبھی بیٹھ کے کہ صاحب جبرائیل نے آ کے کہا اقرا پڑھو، انہوں نے پوچھا کیا پڑھوں؟ ان کا بتائیے آتا نہیں تھا اس لیے کہا کیا پڑھوں؟ نہیں، وہ یہ پوچھا جبرائیل سے کیا پڑھوں؟ یعنی تم سننا کیا چاہتے ہو؟ یہاں ہم سمجھ نہیں پائے، ہم نے بیان کر دیا۔ قرآن آواز دے رہا بغیر سمجھے بوجھے کلام نہ کرو، جب تک کسی بات کے بارے میں معلومات نہ ہو زبان نہ کھولو، اور جب زبان کھولنا تو کسی کا وسیلہ لے لینا۔ یہی وجہ ہم ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں مولا دہن ہمارا ہے، زبان آپ کی چاہیے۔ اور جب یہ عطا کرتے ہیں میرے عزیزو تو پھر انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا جو کچھ یہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، صرف خالی ذاکر کو نہیں، شاعر کو بھی انہی کیا سے عطا ہوتی ہے، ورنہ مجال ہے مصرع کہیں سے کہیں، شعر کہیں سے کہیں چلا جائے۔ بھئی یہ سمندر ہے نا، اگر ایک مرتبہ موجوں کا نے اپنا انداز لے لیا تو معلوم کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا آدمی۔ یہ جو بالکل چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی طاقت ہے جو تمہیں سنبھالے ہوئے ہے، اسی طاقت کا نام ہے حسین، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آج جو بھی عزت ہمارے گھر میں ہے وہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا۔ کون سب سے بڑا دولت مند ہے؟ ظاہر کرے ہمیں ذرا سا، کس کے پاس ثروت ہے؟ کہ بھائی کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کی عطا ہے۔ ورنہ خدا کی قسم انسان 2-4 دن کسی کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو 5ویں دن انتظار کرتا ہے یہ کب واپس جائیں گے، لیکن وہ مہمان جب حاضر ہوتے ہیں تو میرے عزیزوں پھر کسی کے دل میں ذرہ برابر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہاں تک شوق پیدا ہوتا ہے بنا میں حسین سبیل ہو جائے، بنا میں حسین لنگر ہو جائے، بنا میں حسین دسترخوان بچھائے، بنا میں حسین فرش بچھائے، بنا میں حسین چاہنے والے آ جائیں تاکہ ہم اپنے جس طریقے سے بھی طاقت ہے اسے ادا کر سکیں۔ ہاں میرے عزیزو، میں نے سیانہ آغاز مجلس میں یہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں، تم حسینی بن جاؤ پھر دیکھنا کتنا ناز ہوگا، پھر تم کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں کہ لوگ ہماری آ کے تعریف کریں کمرے میں کہ مولانا صاحب کیا کہنا، نہیں، ہمارا قلب مطمئن ہو جائے
کہ مولا آپ کی بارگاہ سے ہم نے کیا حاصل کر لیا۔ ہمارے سامنے میرے بھائی تشریف فرما ہیں، بڑا تقدس ہے، انہیں بڑا یقین و اعتماد ہے مولا پر، انہوں نے مجھ سے بیان کیا بھی ہے اور میں نے دیکھا محسوس بھی کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین دیتے ہیں ہر حال میں، صرف خالی رقم کا نہیں مسئلہ کہ حسین دیتے ہیں، حسین ابن علی طاقت بھی دیتے ہیں، برداشت کا مادہ بھی دیتے ہیں۔ بڑی سی بڑی مصیبت آتی ہے لیکن جس وقت دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ حسین ابن علی سے بھی بڑا کوئی ہے، بس پھر وہاں وہ پریشانی دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ مگر خدا کی قسم ہمیں مستقل دعا کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ، مالک بس ہمیں اسی لائق رکھنا، کبھی ہمارا چہرہ مڑنے نہ پائے حسین کی طرف سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، اور یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ میرا عزیزو مجھے معاف کیجیے گا، ہر ماں باپ پر ضروری ہے اپنے ننھے بچوں کو اپنے آقا حسین کا تعارف کرائیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل۔ میرے عزیزو جہاں ساری باتوں کی تلقین کرتے ہیں تو وہاں ذکر کربلا سے بھی وابستہ کر دیجئے۔ جب یہی ننھا سا بچہ کھڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو اس کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے بچپن میں جو کیا وہی ہم کو ملا۔ ہاں میرے عزیزو، عاشقان حسین ماہ اعزا کا کیسے انتظار کرتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دوستو، میں نے بہت پہلے کسی مجلس میں عرض کیا، دولت کے سہارے پر ہم حسین کو یاد کریں اور ہے، لیکن جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے مگر حسین کی یاد ستا رہی ہے۔ مگر ایسے عالم میں آقا حسین جس سے چاہتے ہیں، میں نے بارہا عرض کیا، یوں بھی عام طور سے بھی کہ یاد رکھو کبھی دل اپنا چھوٹا نہ کرنا، حسین جس سے لینا چاہتے ہیں کام، اس سے کام بھی لیتے ہیں، حسین جس کا پیسہ لینا چاہتے ہیں اس سے پیسہ بھی لیتے ہیں۔ ورنہ ایسے بہت سی جگہوں میں آپ خدا کے لیے جائیے اور محسوس کیجیے کہ باقاعدہ صاحب ہاتھ میں پرس لیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہم دے دیں گے، وہاں دے دیں گے، اور معلوم ہے کہ صاحب نہیں، یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، دوسری جگہ۔ کیا مطلب؟ یعنی حسین آپ سے لینا نہیں چاہتے۔ یہ جو ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں صاحب یہاں پہ نہیں، کہیں اور جا کے دے دیں گے، فلاں بارگاہ میں گئے، درگاہ میں گئے کہ سوچا کہ لاؤ یہاں پہ ہم 100 روپے رکھ دیں، پھر خیال آیا کہ نہیں یہاں نہیں، یہاں تو لوگ مجاور جو ہیں وہ سب کھا جاتے ہیں، کہیں اور جا کے دیا جائے۔ انہیں خبر ہی نہیں ہے میرے عزیزو، ہم یہاں ڈالتے ہیں، مجاور کچھ اور کھاتا ہے، جو آپ نے دیا ہے وہ مولا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے مولا معصوم کو دیکھا ہے، ایک شخص نے انہیں رقم دی ہے اور جا کر امام کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ وہاں پہنچا، اس کے بعد اسے اچانک خیال آیا کہ میں راستے سے ہو کر آیا ہوں، لاؤ اس رقم کو طاہر کر لیا جائے۔ دھونے کے بعد سکھایا، اب جو اس نے شمار کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ 100 درہم ہیں، اب یہاں جو دیکھا تو 99 90 ہیں، 100 کہا تھا تو 90 ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو کم ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ملا لیا۔ جب جا کے امام کے سامنے رکھا تو امام نے کہا اس کو یہاں پہ میز پر رکھ دو، سب نکال لو۔ جب نکال لیا جو اس کا والا تھا وہ واپس کر دیا۔ کہا اس نے گنتی کے حساب سے نہیں بتایا تھا، وزن کے حساب سے بتایا تھا، مگر میرے عزیزوں واپس کر دیا۔ اسے بھی سوچنا چاہیے تھا، اگر امام تبرک کی شکل میں قبول کر لیتے تو میری عزت رہ جاتی، مگر امام نے واپس کر کے یعنی گویا ایک طرح سے بتا دیا کہ اپنے آپ کو، اپنی نیت کو اتنی صالح بنا دو، 100 روپے کی ضرورت نہیں، 1 روپیہ بھی ان کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ لہذا میرے عزیزوں پریشان رہتے ہیں چاہنے والے کہ اہتمام عزا ہو جائے۔ میرے عزیزوں غریبوں کے گھر میں میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے فاقوں پہ فاقہ کیا ہے، مگر پیسہ بچا اس لیے رہے ہیں کہ محرم آ رہا ہے، دوسری چیزوں میں پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، عزائے حسین میں خرچ کریں گے۔ نہ معلوم کیسے نادان ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ محرم میں اسراف بہت کرتے ہیں۔ میرے بھائی محرم میں اسراف کا نام نہیں ہے، محرم نذرانے کا نام ہے۔ یہاں پر جتنا زیادہ آپ خرچ کر سکتے ہیں کیجئے، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے دنیا کے کاموں میں خرچ کیجئے گا گھٹے گا، در حسین میں خرچ کیجئے گا یہ واپس کرتے ہیں دوسری صورتوں میں، دوسری شکل میں۔ ہاں بس میرے عزیزو، تیسری محرم، بار بار یہ جملہ میری زبان پہ آتا ہے، بڑا انتظار رہتا ہے میرے عزیزو سال بھر تک، اور پھر جیسے ہی فلک پر ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے اور ہر ایک دل کہتا ہے بس اب محرم ہے۔ یعنی میرے عزیزو بقرعید کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے جو محرم کا انتظار میں ہوتی ہے۔
कि साहब मुआज़ाए हुसैन की तैयारी की जाए, ये एहतमाम कर लिया जाए। और कहाँ जाना चाहते हैं? का वतन जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, जिसे वतन नहीं मिला उसके सत्ते में हर एक अपने वतन चला जाता। यही बहुत बड़ा शुक्रिया है मेरे आका आपकी बारगाह में कि हर एक अपने घर तक पहुंच जाता है। अल्लाह अल्लाह, बीवी सकीना नाना के मदीने का इंतज़ार कर रही थी, बाप से कह रही थी बाबा मुझे नाना के मदीने पहुंचा दो। मेरे अजीजों, हुसैन इब्न अली जब नहीं आवाज दे परेशान ना हो, मेरी बच्ची परदेश में चली गई, मैं गरीब उलमा बना के गया हूं, लिहाजा ये मेरे हुसैनियों परेशान ना होना, तो मैं तुम्हारा वतन मिलेगा। बस अजरकुम अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने वतन जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? मौला की मजलिस करना है, अज़ा खाना सजाना है, एहतमाम अज़ा में वक्त गुजारना है। हाँ मेरे अजीज़ों, बड़ी हसरत रहती है, मगर ये तारीखें इतनी कम है, क्या करें मेरे अजीज़ों, कैसे क्या किया जाए। तारीख रोज में रोज घटती चली जाती है। अभी आपने फलक में मुहर्रम का चांद देखा, आवाज़ दिया कल चलना है, मौला का ताज़िया लाना है। दिन गुजर गया, शाम को अज़ा खाने तक ताज़िया आ गया, लीजिए दूसरी मुहर्रम आ गई। दूसरी मुहर्रम से मजलिस का आगाज किया आपने, तीसरी मुहर्रम का सलोरा भी गुजर गया। चाहने वाले की शिद्दत के साथ इमाम का मातम करते हैं। आइए बस मेरे अजीज़, ऐसे ही गरीब घर का इशारा दूँ, मजलिस तमाम कर दूँ कि जिस घर में एक ज़ौजा, उसका शौहर और दो नन्हे बच्चे हैं मेरे अजीज़ों, मगर किस तरीके से वक्त गुजार रहे हैं। कहा जाता है शौहर काम के लिए, मगर कहीं से कोई काम नहीं मिल रहा है और तारीख बढ़ती चली जा रही है। उसके दिल में अजब सा कर्ब है, मुहर्रम आ जाएगा, कहीं से कोई ऐसा का एहतमाम नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक 29वीं ज़ुल्हिज्जा की सुबह निकला इस सोच के शायद आज कोई इंतजाम हो जाए। मेरे अजीज़ों, मगर दोपहर में वापस आ गया। ज़ौजा ने चेहरा देखा, समझ गई कोई काम नहीं मिला। एक मर्दा से जुगा के चिल्ला कर देगा शाम होगी और बड़े बड़े कहीं मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया, हर तरफ हुसैन हुसैन की सदा होगी और मेरा घर उजड़ा रहेगा। मैं अपने आका की मजलिस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मर्दा ज़ौजा ने गौर से शौहर को देखने के बाद कहा, वाली इजाजत हो तो कुछ कहूँ। कहने के लिए क्या है? का वाली हमारे घर में 2 मोतियां रखी हैं, अगर इन्हें ले जाके बाजार में फरोख्त कर दो तो एहतमाम में ऐसा होगी। भैया सुन्नत एक मरतबा कहा कि एक दिरहम नहीं है, ये मोतियां कहाँ से आ गई? कि ये हमारे जो नन्हे नन्हे 2 बच्चे हैं, इन्हें ले जाके बाजार में फरोख्त कर दो। रवायत और तारीख बताती एक जमाना था कि जहां पर बच्चे फरोख्त भी किए जाते थे। बस जैसे ही माँ ने ये जुमला कहा, बाप ने कहा मगर रुको तो जरा बच्चों से भी तो पूछ लो। भैया सुनना था कि बच्चे दौड़े माँ बाप के पास आए, अम्मा पूछना क्या है? मेरे हुसैन के आशिक थे, आजादार थे मेरे अजीजों, अम्मा जल्दी से हमें तैयार कर दीजिए। माँ ने जल्दी से बच्चों को तैयार कर दिया। जब बच्चे चलने लगे, बस अजब जुमला माँ से कह के गए, अम्मा शाम को अज़ा खाना सजाओगी, 2 अज़ादार कब हो जाएंगे? अम्मा हमारे नाम के 2 समय रोशन कर देना। बच्चे रवाना हो गए। गैरतदार बाप सन न उठा सका, बाजार में खड़ा है, कौन आया मालूम नहीं। कल बच्चों को तुम फरोख्त करना चाहते हो? बच्चे चले, पैसों की जरूरत थी आज़ाए हुसैन के लिए, बहुत ना मांगा और वो बच्चे चले गए। दुआ बगैर वापस आया, लो काम हो गया। जल्दी से ज़ौजा खड़ी हो गई, अज़ादारों एहतमाम शुरू हो गया। यहाँ तक कि मगरिब का वक्त करीब आ गया। थोड़ी देर न गुजरी, सदाए हुसैन कानों से टकराई, मालूम देता चांद हो गया। बड़े शौक से अज़ा खाना भी सज गया। जब अज़ा खाना सज गया तो अचानक बच्चों की कहीं बात याद आ गई, अम्मा 2 अज़ादार कम हो जाएंगे, अम्मा हमारे नाम को 2 समय रोशन कर देना। बस माँ ने मतलब 2 समय रोशन किया। बस दिल में ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह जाने मेरे बच्चे जहाँ गए हैं, मेरे आका हुसैन का मातम भी होता है या नहीं? ए दुनिया वालों याद रखना, मातम हुसैन से कोई रोक न पाएगा। अज़ाए हुसैन दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो रोक सके। देखना है तो दलील में देख लो, ये गरीब घर के लोग हैं,
مگر इनका भी हुसैन ने इंतजाम करा दिया। भैया ख्याल पैदा होना था कि एक मतलब चीख निकल आई, बस जैसे ही जोजा की आवाज सुनेगा खबरदार मैं समझता था तो मौत उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाली इसलिए गिरिया नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों के कहे जुमलों ने याद दिला दिया, ए अम्मा हमारे नाम की दो शमें रोशन कर दीजिएगा। वाली मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे आजादार है, अल्लाह जाने जहाँ गए, हुसैन का मातम भी हो सकता है या नहीं। भैया कहना था कि इसी अरसा में किसी ने दरवाजा खटखटाया, शौहर ने जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखा, दोनों बच्चे और एक बीवी नकाबपोश खड़ी है। आवाज दिया बीवी, अरे जो मिला था आपकी वारगाह से वो खर्च हो गया, बच्चों को वापस ले जाओ। भैया कहना था कि मरता आने वाली बीवी ने कहा जब इज्तिमा में ऐसा हो गई, फर्श बिछ गया तो क्या मुझे बैठने की भी इजाजत नहीं है। भैया सन्नाटा सौजा आगे बढ़ गई, शौहर को किनारे किया, बड़े एहतराम से बैठा ला। जब बीवी बैठ गई तो मरता बच्चों से कहा, बच्चों जब तुम्हारी मालिका शक्ल हुसैन है तो तुम वापस क्यों आ गए। बच्चों ने कहा मामा भी तो सुन लीजिए, क्या कहना चाहते हो। ए अम्मा, इनके लाल ने हमें खरीद तो लिया, लेकर गया, आवाज दिया, अम्मा यहाँ पे हुसैन क्या सजा रहे। कहते हैं कि बच्चे ए अम्मा न मालूम कैसे इन्होंने इतनी प्यार से हमें अपने पास में डाला कि हमारी आग लग गई। अचानक हमें महसूस हुआ कोई हमारे बालों को शाने कर रहा है, यानी कंघी कर रहा है। पर हम घबरा के उठ के बैठ गए, हाथों में जोड़ा, मालिका हम आपके घर के गुलाम हैं। का बच्चों गुलाम न कहो, ये को आज़ादार हो। भैया सुनना था कि मतलब वो बीवी खड़ी हो गई, आने वाली खातून के सामने सर को झुका के कहा, बीवी से अपना नाम बता दीजिए, बीवी बच्चों के नाम बता दीजिए। कल नाम सुन के क्या करोगी। कल मैं आपके हक में दुआ करूंगी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगी, महबूब आपका घर आबाद रहे। आवाज आई है बीवी, मेरा घर तो जल गया, मैं अकेली रह गई, मैंने नहीं पहचाना कौन है। तो मैं हुसैन के जरियारी माँ फातिमा, अरे मैं हुसैन की माँ हूँ। अरे ये सुनना था एक बार, वो बीवी गिर पड़ी, शहजादी हमारे घर की आजादारी को कबूल कीजिएगा। मेरा दिल चाहता आवाज, शहजादी एक मोमिना के बच्चे जुदा हुए तो आपसे इतनी देर तक बर्दाश्त न हुआ, काश कल वाला आपने बीवी की गोद में अजहर को वापस कर दीजिए।